سرمایہ کاری پاکستان میں آپ کے اتنے دورے ہوئے، اتنی اہم شخصیات سے ملاقاتیں ہوئی، چیف آف آرمی اسٹاف نے بھی دورے کیے، ان کی بھی ملاقاتیں ہوئی، تو فیسیلیٹیشن سینٹر بھی بن گیا تھا۔ کتنی سرمایہ کاری لے آئے ان 6 مہینے میں پاکستان کے اندر؟ ہمارے ایم او یوز خود پرٹیکولرلی یو اے ای اور کویت کے ساتھ جو ہے نا، وہ لگ بھگ کوئی 35 ارب ڈالر کے سائن ہو چکے ہیں، اور اس میں جو کویت کے ساتھ ہیں وہ تو بینکیبل پروجیکٹس کی صورت میں اگریمنٹ کے سٹیج پہ پہنچ گئے ہیں، اور جو یو اے ای کے ساتھ ہیں وہاں پہ پروجیکٹس ڈیزائن ہو رہے ہیں، اور وہ اگینسٹ دوز 25 بلین ڈالرز ان کی ریکنسیلیشن ہوں گی۔ اس کے ساتھ سعودی عربیہ اور قطر میں بھی لگتا ہے کہ جو ہی انشاءاللہ نئی حکومت کی تشکیل ہوگی، اسی کے تواتر کو لے کر وہ اس کنٹینیوٹی میں وہاں پہ بھی کنکلوڈ ہو جائیں گے۔ پاکستان کے اندر ایس آئی ایف سی کے پلیٹ فارم سے میں سمجھتا ہوں ایک بہت ہی سنجیدہ کوشش شروع ہوئی ہے، کنسٹرکٹیو کوشش شروع ہوئی ہے، اور ایز آف ڈوئنگ بزنس اور ہول آف دا گورنمنٹ اپروچ، جس کی باہر دنیا میں جب بھی آپ انویسٹمنٹ کی بات کرتے ہیں وہ ان دو چیزوں کی ضرورت پہ زور دیتے ہیں، وہ جواب جو ہے وہ اس فورم کی صورت میں آ رہا ہے، اور مجھے امید ہے کہ ہم نے اپنی جو انپٹس دینی تھی، جو کنٹریبیوشن کرنی تھی، وہ اس فورم پہ ہم کر چکے ہیں۔ اب اس کو لے کے جو منتخب حکومت ہوگی یہ ان کی ذمہ داری ہوگی، یہ ان کا کام ہوگا، بلکہ ہمارے ایک رائے یہ سامنے آ رہی ہے کہ جو بھی الیکٹڈ گورنمنٹ انشاءاللہ ہوگی، آخری ایک کابینہ کا اجلاس ہم جوائنٹلی ان کے ساتھ کریں گے، اور یہ فورم جو کچھ کر چکا ہے ایک نئی روایت کو جنم دیں گے، وہ ان کو ہم ہینڈ اوور کریں، اور جو نئی منتخب حکومت ہو وہ اس پہ غور و فکر کر سکے کہ انہوں نے کیا کیا ہم نے کیا ہے، اور جس کو وہ ایک آپ مناسب کو سمجھے اقتدار آگے ہینڈ لے اوور کے چلیں۔ کرتے وقت یہ توقع کی جا رہی تھی کہ آپ لوگ نجکاری، کیونکہ پی آئی اے وغیرہ ایسے شعبے ہیں کہ ان کی نجکاری پولیٹیکل گورنمنٹس پولیٹیکل کمپلشنز کی وجہ سے نہیں کر سکتی، تو جو نجکاری کے ٹارگٹ رکھے گئے تھے اس میں ہم نے دیکھا کہ کوئی ایک یونٹ کی بھی نجکاری نہیں ہو سکی۔ کیوں؟ اتنا اس میں پروفیشنل کام ہمارے وزیر نجکاری جو فواد صاحب ہیں انہوں نے کیا، اور انشاءاللہ ہمارا جو آخری کابینہ کا اجلاس ہے، غالباً وہ 6 تاریخ کو انشاءاللہ ہم کرنے جا رہے ہیں، اس میں اس کی اپروول ہونے جا رہی ہے۔ ایس آئی ایف سی آلریڈی اس کو اپروو کر چکی ہے۔ ہم نے فائنینشیل ایڈوائزر روزویلٹ کے حوالے سے وہ اپوائنٹ کر دیا ہے جو کہ انٹرنیشنل ریپیوٹ کے ہیں۔ ایک ہولڈ کو کمپنی بن گئی ہے، اور جو لائبلٹیز ہیں اس کی، یہ اتنا سادہ معاملہ نہیں تھا، ان کو اس کمپنی میں ٹرانسفر کر دیا، جو اس کے ظاہر ہے جیسے اگر ان لائبلٹیز کے ساتھ ہوتا تو ایک ویلیو لگنی تھی پرائیویٹائزیشن میں، اور لائبلٹیز کو جب ہٹا دیں گے اس کا ہم نے بیلنس کرنا تھا کہ یہ سرکولر ڈیٹ پہ امپیکٹ نہ ہو، ادھر ریفلیکٹ نہ ہو، اور پاکستان کی جو بکس آلریڈی بڑی چیلنجنگ ہے اس کو کیسے کیٹر فار کرنا ہے۔ تو یہ مکمل ایکسرسائز ہو چکی ہے، اور انشاءاللہ العزیز یہ ہم تیار کر کے فرسٹ وومن بینک اور پی آئی اے، یہ ہم ایک تحفے کے طور پہ نئی حکومت کو دے کے جائیں گے، اور آگے کے نہیں تو امپلیمنٹیشن۔ اگر منتخب حکومت کو دے دیا تو پھر تو وہ یہ کام نہیں کر سکیں گے، نہیں یہ تو اس لیے نگران سے توقع کی جا رہی ہے۔ نہیں ہم نے اپنا کام اس کا جو کرنا تھا، آپ کو جب کیبنٹ کی اپروول آ جائے گی اس کی ساری تفصیلات بھی سامنے آ جائیں گی۔ جو بنیادی سارا کام ہے وہ ہم کروا چکے ہیں، ایس آئی ایف سی نے اس کی اپروول دی ہے، کیبنٹ سے اپروول ہوگی۔ یہ اتنا سادہ نہیں ہے کہ پھر اس کے بعد کوئی ریورس کر لے گا اس کو۔ زیادہ پروگریس پی آئی اے کے سلسلے میں ہوا ہے یا تو بینک؟ پی آئی اے مین فوکس تھا، اور اس کے ساتھ فرسٹ وومن بینک بھی میچور سٹیج پہ ہے، اور جو باقی کچھ چند ایس او ایز تھی جو ایکٹیو لسٹ میں تھی ان میں بھی ایک حد تک کام ہوا ہے۔ اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں جو نئی حکومت ہوگی اس کے لیے کیا بڑے چیلنجز ہوں گے؟ دیکھیے، معیشت سب سے بڑا چیلنج ہے، اس کے ساتھ ساتھ ٹیررزم پلس پولیٹیکل پولرائزیشن جو اس ملک میں ہے اس کو ایڈریس کرنا، اور خارجہ پالیسی میں میرے خیال میں جو نارملائزیشن ہم نے محسوس کی ہے اس کو فردر اسٹرینتھن کرنا، اس کو بڑھانا، اور پاکستان کے مفاد میں جتنے بھی تعلقات استوار کر سکتے ہیں اس پہ بہت زیادہ فوکس کر کے کام کرنا چاہیے، اور جو ڈومیسٹک پوٹینشیل ہے ہیومن ریسورس کا اس کو ہم کیسے ایکسپورٹ کر سکتے ہیں۔ انڈسٹریلائزیشن مینوفیکچرنگ میں ہمیں بہت زیادہ فوکس کرنا چاہیے کہ جو ایکسپورٹ بیس انڈسٹری کیسے اس کو
فرینڈلی پالیسیز کے ذریعے ہم انکریج کر سکتے ہیں اور اس کے اکنامک ڈویڈنڈس لوگوں تک یہ پہنچیں۔ جو چیلنجز آپ نے بتا دیے تو اس سے ایک سنگل پارٹی حکومت اچھی طرح نمٹ سکے گی یا ایک وسیع البنیاد مخلوط حکومت اچھی طرح نمٹ سکے گی؟ دیکھیں اب ویسے تو اگر کوئی سنگل پارٹی ہو، ان کا پولیٹیکل مینیفیسٹو پلس ان کو جو اپنی پارٹی سے اسٹرینتھ اویلیبل ہوتی ہے، ڈیسیجن میکنگ میں آسانی ہو جاتی ہے۔ مخلوط حکومتوں کے اپنے چیلنجز ہوتے ہیں، ان کی ڈائریکشنز تھوڑی سی مختلف ہوتی ہے، مینیفیسٹوز کے حوالے سے اپنی اپنی کانسٹیٹوئنسیز مختلف ہوتی ہیں، اس میں وہ چیلنجز آتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود اگر ایسی صورتحال ہو کہ آپ مخلوط حکومت کی طرف جا رہے ہوں تو تب بھی یہ نیشنل ایجنڈا جو ہے اس کو سیٹ کر کے اس پہ کام کیا جا سکتا ہے۔ آپ یہاں سے فارغ ہوں گے تو کیا کریں گے؟ میں فراغت کے بعد پہلے تو چاہوں گا کہ میں تھوڑے سے وقت کے لیے آرام کروں۔ آرام کے بعد آرام کے آرامی والا کام تو کریں گے نا، سیاست؟ جی ظاہر ہے، سیاست ایک ایسی، یہ ایک مرتبہ جب اس کا ٹیسٹ لگ جائے تو پھر اس کو ترک کرنا ذرا مشکل کام ہوتا ہے۔ تو کریں گے، کس رول میں کریں، کیا اپرچونٹی ہوگی، وہ جو ہی سچویشن سامنے آئے گی اس کے آپ کی مطابق سابقہ پارٹی کے کچھ لوگ پیپلز پارٹی میں چلے گئے ہیں، کچھ نون میں چلے گئے ہیں، تو آپ کا رجحان کس طرف ہو؟ میں نے ایمانداری سے ابھی تک نہیں سوچا اس پہ۔